الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ہمارے قابل قدر سامعین، معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، دینی بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے ابھی کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ پاک تمام عالم اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام ایمان والوں کو آپس میں میل جول، محبت، آپس کی بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق اور باہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے تاکید کرتا ہے، ترغیب کرتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اجتماعی قوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اجتماعی قوت پاش پاش اور پارا پارا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کی ہوا نکل چکی ہے۔ مسلمان بدحواس، حواس باختہ، خبط الحواس، بزدل، نحیف اور کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں، کسی بھی خطے میں اور کسی بھی کنارے پہ آپ نظر دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یا کسی کے جائیداد لوٹے جا رہے ہیں، یا کسی کی زمین غصب کی جا رہی ہے، یا کسی کی دکانیں جلائی جا رہی ہے، خاکستر کی جا رہی ہے، یا کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، خوار کیا جا رہا ہے، تو پوری دنیا میں مسلمان ہی قوم ہے جسے لوگ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر ایک قوم سے، ہر ایک مذہب کے ماننے والوں سے اور ہر ایک شہر کے رہنے والوں سے، گاؤں کے رہنے والوں سے، دیہات کے رہنے والوں سے، ہر ایک آدمی سے مسلمان ڈر رہا ہے، لیکن مسلمانوں سے کوئی قوم، کوئی مذہب کے ماننے والے بالکل نہیں ڈر رہے ہیں۔ اور نوبت تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے امہات المؤمنین کے عفت پر، پاک دامنی پر اور اس کی پاکیزگی پر ناشائستہ الفاظ کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اصحاب کرام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہماری قرآن، ہمارے حدیث کے ٹکڑوں کو گانوں میں، فلموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان یہ سب دیکھنے کے باوجود خاموش کھڑا ہے، خاموش بیٹھا ہے اور خاموش کی ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے خوف سے اور مسلمانوں کی رعب سے، مسلمانوں کے دبدبہ سے، مسلمانوں کے جاہ و جلال سے اور مسلمانوں کے شان و شوکت سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت بھی کانپتی تھی، لرزتی تھی، ڈرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں سے گلی کا کتا بھی ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے حالات ہو گئے مسلمانوں کی؟ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے وجوہات ہے، سبب ہے، اسباب ہے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سبب بنا ہے۔ ان تمام سببوں میں، ان تمام اسبابوں میں اور ان تمام وجہوں میں اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اور پورے تدبر کے ساتھ اور پورے عمیق کے ساتھ اور پورے گہرائی کے ساتھ اگر آپ تجزیہ کریں گے، احساس کریں گے، احتساب کریں گے، تخمینہ نکالیں گے،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام اسباب میں سے جو اہم اسباب ہے مسلمانوں کے کمزور ہونے کے، مسلمانوں کے بزدل ہونے کے، وہ مسلمانوں کے آپسی ناچاقی ہے، آپسی انتشار ہے، آپسی اختلاف ہے، آپسی بغض و عناد ہے، کہ جس کے وجہ سے مسلمان اور کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیمان کہہ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنمی قرار دے رہا ہے، ایک مسلمان خود کو جنتی قرار دے رہا ہے، لیکن اپنے بھائی کو جہنمی قرار دے رہا ہے۔ گلے سے گلے کیا ملانا، سینے سے سینے کیا ملانا، دل سے دل کیا ملانا، ہاتھ سے ہاتھ کیا ملانا۔ آج تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے غمخواری کے ساتھ، غم گساری کے ساتھ، مروت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، اور قناعت کے ساتھ، اور رفاقت کے ساتھ نگاہیں ملانے کی جرأت اور بساط اور ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے ہم ہو، چاہے آپ ہو، چاہے تمام امت مسلمہ ہوں، تمام کی حالت ایسے بن چکے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے اس قوم کو دیکھ کر، اس امت کو دیکھ کر، کہ جس امت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کڑی محنت کی تھی، 23 سال تک، 23 سال تک کڑی محنت کی، 23 سال تک جد و جہد کی کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو جائے، تمام کے تمام مسلمان مختلف جسم ہو اور ایک جان بن جائے اور ایک جہان بن جائے۔ آپ دیکھیں تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مختلف ممالک کے لوگ آئے تھے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ تھے، مختلف شکل و صورت کے لوگ تھے، مختلف ذات و پات کے لوگ تھے، مختلف حسب و نسب کے لوگ تھے، اور مختلف زبان بولنے والے تھے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تشریف لائے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لائے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے تشریف لائے تھے، حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا سے تشریف لائے تھے۔ حضور کے دربار میں بیک وقت سید بھی تھے، شیخ بھی تھے، انصاری بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مظلوم بھی تھے، مجبور بھی تھے، معذور بھی تھے، لیکن کبھی ان صحابوں کے درمیان، کبھی ان کے مابین نہ ناچاقی ہوئی، نہ اتفاقی ہوئی، نہ اختلاف ہوا، نہ انتشار ہوا، نہ کوئی جھگڑے ہوئے، نہ کوئی بغض ہوا، نہ کوئی عناد ہوا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ نے ایسے زندگی گزارے کہ انما المؤمنون اخوہ کا عملی تفسیر بن کر ساری عالم انسانیت کو بتایا اور ساری عالم امت کو بتایا کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ حالانکہ صحاباؤں کے درمیان ان کے محبت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی، بدخواہوں نے، دشمنوں نے، باغیوں نے، حاسدوں نے، جلنے والوں نے ان کے درمیان چاہا کہ ہم شگاف ڈال دیں، درار ڈال دیں، لیکن انہوں نے ان کا پوری اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ دندان شکن جواب دیا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور منہ توڑ جواب دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نا اتفاقی تھی، اختلاف تھا، اور اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا بلکہ نظریاتی اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کا ناجائز فائدہ اٹھانا قیصر روم نے چاہا۔ ملک روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہے، انتشار ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فوج کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں اور ان کو شکست فاش دیں اور ان کو پورے جزیرۃ العرب میں بدنام کریں اور پورے جزیرۃ العرب میں ان کا نام کو پلید کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بدنام کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین جواب دیا۔ آج بھی اگر کوئی مؤرخ لکھتا ہے
تو سینہ چوڑا کر کے لکھتا ہے، اور اگر کوئی مقرر بولتا ہے تقریر کے اندر، واز کے اندر، نصیحت کے اندر، لیکچر کے اندر، پند کے اندر جب بولتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فراخ دلی کے ساتھ بولتا ہے کہ واہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف ہونے کے باوجود کتنا بہترین جواب دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب لکھا تھا قیصر روم بادشاہ کو کہ او رومی کتے، تجھے کیا خبر نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، اور بھائی بھائی میں آپسی اتحاد ہوتے ہیں، اتفاق ہوتے ہیں۔ اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیے، اور اگر تم نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کی قسم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب سے پہلا جو جنگجو ہوگا، جو سب سے پہلا سپاہی ہوگا، جو ان کے طرف سے لڑنے والا ہوگا، اللہ کی قسم وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اور جب قیصر روم نے ان کے جواب پڑھے ہیں، سنے ہیں، تو وہ لرزہ اندام ہو گیا، کانپنے لگا، تھرانے لگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ آپس میں نا اتفاق رہتے ہیں، لیکن باہر سے اگر کوئی تیز و تند ہوا آتی ہے اس کی بنیاد کو ہلانے کے لیے، اس کے مرکز کو مسمار کرنے کے لیے، تو وہ کتنا بہترین دفاع کرتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے محبت کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنگل کے اندر جو جنگلی گیدڑ ہوتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اسے شیر جہاں چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے، چیڑ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ لیکن جب یہی جنگلی جانور دو چار ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، یونائٹی بنا لیتے ہیں، تو اللہ کی قسم جنگل کے اندر یہی جنگلی گیدڑ شیر کو دوڑا کر مارتا ہے اور اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق کی طاقت ہوتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت ازحم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے چچا زاد بھائی تھے، دونوں لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے کافروں سے۔ جنگ یرموک چل رہا تھا، صحابہ کرام تھے، وہ بھی لڑ رہے تھے کافروں سے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ازحم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور زخمی تڑپ رہے تھے، ہم نے سوچا کہ میں اپنا چچا زاد بھائی کو تلاش کروں، جستجو کروں کہ وہ کس حالت میں، اگر وہ شہید ہو گئے ہوں گے تو ہم انہیں دفنا دیں گے، اور اگر وہ زخمی ہوں گے تو ہم ان کی عیادت کریں گے۔ اور اسی ارادہ سے انہوں نے ایک پیالہ پانی لے کر جنگ کے میدان میں چلے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لاشوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی زخموں سے تڑپ رہا ہے، اور زخموں کے اندر وہ چبھن ہے، وہ کوہن ہے جو چیخ رہا ہے، اور چیخیں ان کی نکل رہی ہے، اور جانکونی کی عالم ہے، نزا کے عالم ہے، مرنے کو قریب ہے، اور ان کے ہونٹ جو پیاس سے ان کے خشک ہو رہے ہیں۔ انہیں ایسا احساس ہوا حضرت ابو ازحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا چچا زاد بھائی پانی کی جستجو کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ہونٹوں پر پانی کا پیالہ لگایا ہے، اور قریب تھا کہ پانی کے قطرات ان کے حلق میں پہنچتے، ان کے بغل سے ایک صحابی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ میرا چچا زاد بھائی نے کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، پہلے جا کے حشاب بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلاؤ۔ اب ذرا بتائیں کہ کیسی اتحادی اتفاق تھی کہ پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جا کے ان کو پلاؤ۔ جب وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی زخموں سے چور ہیں، اور زخموں سے خون بہہ رہا ہے، مرنے کو قریب ہے، جانکونی کی عالم ہے۔ جب ان کے ہونٹ پر ہم نے پانی لگائے تو اتفاق سے ان کے بغل سے دوسرے صحابی نے بھی پانی کی جستجو کی، طلب کی، تو حضرت حشاب بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے جاؤ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ اور وہ فرماتے حضرت ابو ازحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم تیسرے صحابی کے قریب پہنچے تھے تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، وہ صدائے جہاد پر لبیک کہہ چکے تھے۔ خوش قسمتی کا عالم تھا، جب ہم لوٹ کر حضرت حشام بن عاص کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور پھر جب ہم لوٹ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی محبت، ان کی بھائی چارگی کے عالم تو یہ تھا کہ اپنے جان پر جب کھیل لیے، لیکن
یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم ان سے پہلے پانی پی لیں۔ یہ اتحاد تھا، اتفاق تھا جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا اتحاد اتفاق کہاں ملتا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق جنازے کی نماز میں ملتا ہے کہ جب کندھے دینے کی باری آتی ہے، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے بازی لگا رہے ہوتے، اس امید پر کہ ہمیں ثواب ملے گا، مردے کو کندھا کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، مردے کو کندھا دینے سے زیادہ ثواب آپ کو جب زندگی میں، جب لوگ زندہ ہو اور آپ کے کندھوں کی تلاش ہو، آپ کی حوصلوں کی جستجو ہو، آپ کی مدد کی طلب ہو، آپ کی نصرت کی احتیاج ہو، اس وقت مدد کرنا اور اپنے بھائیوں کے کام آ جانا، یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے تقریر کی آخری کڑی یہ ہے کہ تاریخ لکھا گیا ہے اور تاریخ چسپا ہے کہ جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس فیملی کے اندر اور جس خانوادے کے اندر اور جس لوگوں کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، بھائی چارگی ہے، انہوں نے کامیابی کی راہ ہموار کی ہے۔ کامیابی کے راہ ان کے لیے ہموار ہوئی، گامزن ہوئے، ترقی یافتہ ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کے درمیان ذرہ برابر بھی نقص آئے ہیں، اختلاف آئے ہیں، انتشار آئے، تو اللہ کی قسم وہ صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ تو اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم تمام کو صحابہ والا ایمان عطا فرمائے، صحابہ والا یقین عطا فرمائے، صحابہ والا اعتقاد عطا فرمائے، صحابہ والا بھائی چارگی عطا فرمائے، صحابہ والا قربانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔